اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی کل انبیاء والمرسلین کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات۔ السلام علیکم معزز ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ہومیو ڈاکٹر خورشید احمد بیگ۔ میں آپ کے سامنے مختلف بیماریوں کے مختلف علاج بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں بیماریوں کے ایلوپیتھک علاج، یونانی علاج، ہومیوپیتھک علاج اور روحانی علاج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے، اور امید ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور بیل آئٹم کو بھی ٹچ کریں گے تاکہ آئندہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے سامعین، میں نے آج کا جو موضوع چنا ہے وہ ہے بے سکونی، یعنی ریسٹ لیسنس۔ یہ ایک کامن سی بیماری چل رہی ہے جس میں لوگ پریشان ہیں اور علاج کے سلسلے میں مارے پھرتے ہیں۔ مختلف ڈاکٹرز مختلف وجوہات ان کو بتاتے ہیں، مختلف دوائات دیتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ بے سکونی کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں دماغی محنت، مختلف قسم کی پریشانیاں، کاروباری تکالیف، خون کی کمی، اعصابی کمزوری، معدے اور آنتوں کے امراض، قبض، پرانی بیماریاں، نشہ آور اشیاء کا استعمال، الکحل، کافی، قہوہ، تمباکو، طاقت کی دوائیوں کا استعمال، مرچوں کا استعمال، زیادہ گھی کا استعمال، مسالہ جات کا استعمال، بھنے ہوئے سالن اور بھنے ہوئے کھانوں کا استعمال، دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، رات کو جاگنا، دن میں سونا، سورج ڈھلنے پر جاگنا، سورج نکلنے پر سونا، کمپیوٹر، موبائل یا نیٹ کا بیجا استعمال، حد سے زیادہ استعمال۔ اس کے علاوہ جنسیات کے موضوع پر ذہن کو مصروف رکھنا، جنسیات کے موضوع پر فلمیں دیکھنا، کہانیاں پڑھنا، مواد پڑھنا۔ اس کے علاوہ رات کو دیر سے کھانا کھانا، یہ بڑی اہم وجوہات ہے۔ اس کے علاوہ اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ زیادہ دیر تک رات کو جاگتے ہیں، یا رات کو جاگتے ہی رہتے ہیں، صبح سوتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو پاتی، اور ہم ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، ورزش بھی نہیں کرتے، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم ان تمام وجوہات سے بچیں تو ہم بے سکونی سے بھی بچ سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ ہومیوپیتھک، کچھ ایلوپیتھک، کچھ یونانی اور کچھ روحانی علاج پیش کروں گا۔ امید ہے آپ علاج کریں گے اور صحت یاب ہوں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ مجھے سبسکرائب کریں گے، بیل آئٹم دبائیں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے ہومیوپیتھک علاج بیان کروں گا۔ اس سلسلے میں ہومیوپیتھک دوا ہے جو بایو کیمک کہلاتی ہے، کیلیم فاسفوریکم 6X کی طاقت میں۔ اس کی 4 گولیاں صبح، دوپہر، شام، رات، یعنی کہ 4 گولیاں 4 ٹائم بغیر پانی کے چوسنی ہے۔ جب یہ دوا چوس لیں، منہ سے ختم ہو جائے، اس کے بعد دوسری ہومیوپیتھک دوا نیٹرم پاس 4 گولیاں صبح، دوپہر، شام، رات بغیر پانی کے چوسنی ہے۔ جب یہ دوا ختم ہو جائے تو اس کے بعد بایو کیمک دوا فیرم فاسفوریکم، جسے فیرم فاس بھی کہتے ہیں، وہ 4 گولیاں صبح، دوپہر، شام، رات بغیر پانی کے چوس لیں۔
اس کے علاوہ ناظرین اور سامعین، یونانی طریقہ علاج میں بے سکونی کا بہترین علاج نیند پوری کرنا ہے، رات کو سونا، دن میں جاگنا ہے۔ اس کے علاوہ ثابت دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں 2-3 ٹائم کھا لیں اور کچھ عرصہ جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ خشخاش کا استعمال، خشخاش کو آپ پیس کر اس کا سالن بنا کے کھائیں، خشخاش کو آپ پیس کر اس کو دودھ میں ملا کے پئیں، دماغ کے لیے، سکون کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ بادام کا تیل سر میں مالش کے لیے بہترین ہے، جس سے بے سکونی دور ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ پتوں والی سبزیاں، مولی پتوں کے ساتھ کھائیے، پالک کھائیے، میتھی کا ساگ کھائیے، سرسوں کا ساگ کھائیے، اور جو بھی پتوں والی سبزیاں ہیں وہ کھائیے۔ اس کے علاوہ توری اور کدو، میٹھا کدو، لوکی اس میں شامل ہیں، یہ سب صحت کے لیے بہترین ہے اور بے سکونی دور کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص ٹائم میں آپ ورزش کے اوپر بھی دھیان دیں، ورزش پہ بھی غور کریں، انشاءاللہ جسم کی جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں وہ تو روزانہ دور ہو جائیں گی، اور جو بڑی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماری ہے، ذہن کی بیماری ہے، بے سکونی ہے، آنتوں کی بیماریاں ہیں، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور آپ صحت مند نظر آیا کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جن موضوعات پر، جن بیماریوں کے لیے حل چاہتے ہیں، علاج چاہتے ہیں، تو براہ کرم مجھے کامنٹس کیجئے، مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو ان کا علاج بتاؤں گا۔ اس بیماری کا جو روحانی علاج ہے، اس سلسلے میں